عربی میں اسی طرح ہر زبان میں 3 قسم کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ ایک قسم کو قسم اخبار کہا جاتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی آ کے خبر دے کل یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، یا مثلا فلاں آدمی کل یہاں سے رات کی در روانہ ہوگا، حج کے لیے روانہ ہوگا، عمرے کے لیے روانہ ہوگا۔ مستقبل کی کوئی خبر دے کہ فلاں کام کرے گا، یا ماضی کی کوئی خبر دے، یہ اس کو قسم اخبار کہتے ہیں۔ دوسرا قسم ہے قسم عقد جسے کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند بناتا ہے۔ مثلا واللہ اصلی صلاۃ اللیل، مثلا خدا کی قسم آج کے بعد نماز شب پڑھوں گا، یہ قسم صحیح ہے۔ ہر قسم صحیح نہیں ہوتی، ایسے کسی غلط کام کی آدمی قسم کھائے، حتیٰ ایسے کام کی جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو، اس کی قسم بھی مشکوک ہے۔ کرنا نہ کرنا برابر ہو اس کا بھی، ایسے کام کی قسم کنفرم کھائی جا سکتی ہے جو ہمارے قسم کھانے سے قطع نظر پہلے سے پسندیدہ ہو، خدا کو پسندیدہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں ایک مستحب کام ہو۔ سفید کپڑے پہننا مستحب ہے، آدمی قسم کھائے میں اپنے لیے ایک سفید جوڑا سلاؤں گا۔ عقیق کی انگوٹھی پہننا بھی مستحب ہے، فیروزہ کی انگوٹھی پہننا بھی مستحب ہے۔ آپ قسم کھائیں کہ میں ایک عقیق کی انگوٹھی پہنوں گا بنوا کے۔ رسول خدا نے امیر المومنین سے فرمایا تھا، یا علی تختم بالعقیق الاحمر، سرخ عقیق جو ہے نا وہ پہنا کرو۔ ان چیزوں کی قسم کھائی جا سکتی ہے، فلاں کا یہ کام کروں گا۔ جب قسم کھائیں گے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے بغیر کسی شرعی مجبوری کے تو اس کا کفارہ بھی ہے۔ جہاں گناہ ہے وہاں کفارہ بھی ہے۔ قسم کی اسی طرح نظر، جس کو منت ماننا کہا جاتا ہے، نظر، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ قسم کی مخالفت کا کفارہ یا غلام آزاد کرنا ہے، جو کہ آج کل نہیں ہے، یا 10 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 غریبوں کو کپڑے بنا کے دینے ہیں۔ یہ تینوں جو ہے نا یعنی ایک لائن میں ہے، گویا عرض میں ہے۔ آپ کی مرضی ہے، غلام آزاد کرو، 10 بندوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 بندوں کو کپڑے بنا کے دو۔ یہ تینوں ممکن نہ ہو تو پھر ترتیب کے لحاظ سے آپ نے مسلسل 3 دن روزے رکھنے ہیں۔ قسم کی مخالفت کا کفارہ ابتدائی طور پر آپ کو امکانی صورت میں 3 چیزوں میں اختیار ہے، یا غلام آزاد کرو، یا 10 آدمی کو کھانا کھلاؤ، یا 10 بندوں کو کپڑے بنا کے دو۔ یہ تینوں نہ ہو سکے پھر 3 دن آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اس کو قسم عقد کہا جاتا ہے، قسم عقد۔ اچھا جی، ایک قسم ہوتی ہے جس کو قسم مناشدہ کہتے ہیں۔ مناشدہ، کسی کو خدا کی قسم دے کے کسی کام کا کسی سے اقرار لینا، اس کو مناشدہ کہتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی خلافت کے تیسرے دور میں جب شورا بنائی نا، خلیفہ دوم نے اپنے بعد یعنی خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا بنائی، 6 آدمیوں پر مشتمل جو ہے نا وہ شورا بنائی تھی۔ اس میں آپ نے شورا میں شامل 5 بندوں میں سے یعنی اپنے وہ فضائل جو رسول خدا نے بیان کیے تھے، میں تمہیں خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ میرے بارے میں رسول خدا نے یہ فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا، یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی یا نہیں ہوئی، پتہ نہیں، میں نے نمبر شمار تقریباً کوئی
24-25 اپنے فضائل کا، صرف یہی 24-25 نہیں ہے، میرے مومنین کے فضائل بے شمار ہیں، بے شمار۔ کل میں نے یہ جملہ پنسڑکی میں کہا تھا، ابن ابی الحدید جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، حضرت علی کا کلام نہج البلاغہ کا 24 جلد میں انہوں نے شرح لکھی ہے، وہ کہتے ہیں علی جیسا جو خود ایک فصیح اور بلیغ ہے، اپنے ساتھ اور بھی عرب کے فصیح و بلیغ لوگوں کو ملا کے بھی اگر کوشش کریں اپنے وہ فضائل نہیں شمار کر سکیں گے جو رسول خدا نے علی کو دی۔ علی کہتے ہیں علی خود بھی اکیلا بھی نہیں، اور عرب کے فصحاء اور بلغاء کی مدد لیں تو بیان نہیں ہو سکیں گے۔ ایسی بطور نمونہ یا اہم جو ہے نا وہ فضائل کا اقرار لیا ہے امیر المومنین نے، اور یہی کام امام حسین علیہ السلام نے، ابھی معاویہ زندہ تھا، حج پہ گئے ہوئے تھے، مینا میں 700 سے زیادہ تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے رسول خدا کو تو نہیں دیکھا، ان کو دیکھا ہو جنہوں نے رسول خدا کو دیکھا ہے، اور 200 کے قریب صحابہ، کتنے ہوئے؟ 900 کے مجمع میں مینا عام حالات میں خالی ہوتا ہے، حج کے موقع پر 900 تابعین اور 200 صحابہ کرام کے سامنے امام حسین نے امیر المومنین کے ان فضائل کا اقرار لیا ہے، قسم دے کے۔ اچھا جی، اما بعد فرمایا، میں نے تو کہا کہ یہ جو ظالم حکمران ہے اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، ہمارے شیعوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جو تم سے پوشیدہ نہیں ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، تمہیں پتہ بھی ہے۔ انی اريد ان اسالکم عن شیء، میں تم سے کچھ چیزوں کے بارے میں جو ہے نا وہ پوچھنا چاہتا ہوں، فإن صدقت فصدقونی، تمہارے خیال میں اگر یہ میں نے سچ بولا ہو تو تم میری تصدیق کرو، وإن کذبت فکذبونی، اگر یہ میں نے غلط بیانی کی ہو بے شک تم میری تکذیب کرو اور مجھے جھٹلاؤ، اے فرزند پیغمبر نے ایسا نہیں ہے، آپ کی جد نے آپ کے باب امیر المومنین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، بے شک تم میری تردید کرو۔ اسألکم بحق اللہ علیکم وحق رسول اللہ وحق قرابتی من نبیکم، میں تم سے اللہ کا حق کا واسطہ دے کے، رسول کا حق کا واسطہ دے کے، اور رسول سے میری جو قربت اور رشتہ داری ہے اس کا واسطہ دے کے تم سے پوچھتا ہوں، یا کہ جب تم یہاں سے اپنے شہروں کو جاؤ تو اپنے قابل اعتبار لوگوں کو بلاؤ، اپنے قبیلے کے جن پر تمہیں اعتماد اور اعتبار ہے، اور یہ ہمارے جو حقوق تم کو معلوم ہے اس سے ان کو آگاہ کرو۔ کیوں؟ یہ عجیب جملہ ہے، فإنی اتخوف ان یدرس هذا الامر، مجھے ڈر ہے کہ یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بابا کے فضائل میں جو کچھ بیان کیا ہے ان کو اگر نہ دہرایا گیا، مجموع میں ان کو نہ بیان کیا گیا، آہستہ آہستہ یہ فضائل ان کو مٹا دیا جائے گا۔ اس لیے وقتاً فوقتاً لوگوں کو یاد دلاؤ، اپنے علاقے میں جا کے جن لوگوں پر تم کو اعتماد ہے، بھروسہ ہے، ان کے سامنے ان کو بیان کرو، یا اور کہیں حق جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اگرچہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ کافروں کو بے شک کی بات پسندیدہ نہ ہو لیکن اللہ اپنے نور کو بجھنے نہیں دیتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ یا اور پھر فرمایا وما ترک شیئا مما انزل اللہ فیہ من القرآن الا تلاه، جو آیتیں اہل بیت خصوصاً امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی تھی اس 900 کے مجمع میں
امام حسین نے بیان فرمایا اور اس کی تفسیر بیان کی، اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کے بارے میں، آپ کے بھائی امام حسن کے بارے میں، آپ کی مادر گرامی کے بارے میں، خود امام کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہ ان 900 کے مجمع میں بیان کیا اور وَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ الصَّحَابَةُ اللَّهُمَّ نَعَمْ، جس فضیلت کے بارے میں بھی پوچھتے تھے، تم نے رسول خدا کو میرے بابا علی کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ میں تمہیں خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، ہر دفعہ کہتے تھے اللہم نعم، اللہم نعم، اللہم نعم۔ کسی فضیلت کا 900 بندوں میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، اور کہتے تھے نعم قد سمعنا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، وہ شہیدنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یا انہوں نے سے فرمایا اتعلمون، تمہیں معلوم ہے کہ ان علی ابن ابی طالب کان اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین آخا بین اصحابہ، جب رسول خدا نے مدینہ پہنچ کے وہ انصار اور مہاجرین میں صیغہ اخوت کو پڑھا، سب کے درمیان میں صیغہ اخوت کڑا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا، امیر المومنین کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ امیر المومنین آپ دیدہ ہو گئے اور رسول خدا سے فرمایا کہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ فرمایا علی میں نے تجھے اپنے لیے رکھا ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، معلوم ہے تمہیں یا معلوم نہیں ہے؟ قالوا اللہم نعم، ہاں رسول خدا نے اپنے امیر المومنین کو اپنا بھائی بنایا ہے، اور فرمایا انت اخی وانا اخوک فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں تیرا بھائی ہوں اور تو میرا بھائی ہے۔ قالوا اللہم نعم، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یا انشدکم اللہ حل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اس کے بعد آگے وہ صد ابواب والا واقعہ بیان کیا۔ جب مسجد النبی کی تعمیر ہوئی تو مسجد النبی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ وہ پلاٹنگ ہوئی اور اصحاب کے لیے گھر بنائے گئے۔ سینٹر میں ان گھروں کے درمیان میں امیر المومنین علیہ السلام کا گھر تھا، اور ان کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، بعض کے مطابق باہر بھی کھلتے تھے، اور ایک دروازہ ان گھروں کا مسجد میں بھی کھلتا تھا، وہاں سے ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ آرڈر آ گیا کہ یہ جتنے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں سب کو بند کرو سوائے علی کے دروازے کو۔ کہا کہ گواہی دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو؟ وَتَكَلَّمَ مَنْ تَكَلَّمَ، تمہیں پتہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے نا ناراضگی کا بھی اظہار کیا۔ آن حضرت کے دونوں چچا جناب حمزہ سید الشہداء اور عباس بن عبد المطلب، یہ دونوں آئے رسول خدا کے پاس اور فرمایا کہ آپ نے ایک ہاشمی جوان جو ہے نا یعنی حضرت علی، اس کا دروازہ بند نہیں کیا، ہم آپ کے بزرگ ہیں، آپ ہمارے بھتیجے ہیں، ہمارے دروازے بند کر دیے ہیں آپ نے۔ صحابہ کے اپنے بارے میں ہیں، رسول خدا سے درخواست کی، خوخ کہا کہ یا رسول اللہ دروازہ بے شک بند کریں، ایک چھوٹی سی کھڑکی جو ہے نا وہ مسجد کی طرف جو ہے کھلی رہنے دے۔ فرمایا نہیں، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو رسول خدا نے فرمایا اپنے دونوں چچا سے، جناب حمزہ احد میں دفن ہے اور عباس بن عبد المطلب وہ جنت البقیع میں دفن ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس۔ فرمایا کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، نہ میں نے اپنی مرضی سے آپ کے دروازوں کو بند کیا ہے، نہ اپنی مرضی سے علی کے دروازے کو کھلا چھوڑا ہے، علی کے دروازے کو بھی خدا کے حکم سے چھوڑا ہے اور آپ لوگوں کے دروازوں کو بھی خدا کے حکم سے کھلا چھوڑا ہے۔ مانتے ہو اس کو؟ کہا اللہم نعم۔ اس کو بھی اس کا بھی ہم جو ہے نا وہ اقرار کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا وہ غدیر کا واقعہ بھی وہ کیا۔ عجیب ہے
یعنی رسول خدا کی رحلت کے بعد جب امیر المومنین نے کچھ لوگوں سے پوچھا تھا تم نے سنا یا نہیں سنا، 10-12 آدمیوں کے علاوہ اکثر نے کہا کہ ہم بھول گئے ہیں کہ رسول خدا نے وہ میدان غدیر خم میں فرمایا ہو من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جن لوگوں نے کہا ہم بھول گئے ان میں انس بن مالک بھی تھا، 7-8 سال اس نے رسول کی خدمت کی تھی۔ میں نے آپ کو یقیناً سنایا ہے، وہ ایک دن رسول خدا کی خدمت میں بلایا آپ نے اس کو اور بلا کے کہا اتنا عرصہ تم نے ہماری خدمت کی ہے، ہم تمہیں کوئی معاوضہ دینا چاہتے ہیں، کوئی صلہ دینا چاہتے ہیں، انعام دینا چاہتے ہیں، بولو کیا چاہیے؟ انس نے کہا یا رسول اللہ اتنی بڑی شخصیت کی طرف سے اتنی بڑی پیشکش ہو رہی ہے، آپ مجھے ایک دن کی مہلت دے دیں، کل سوچ کے بتاؤں گا کہ آپ سے مجھے بطور انعام کیا لینا ہے۔ دوسرے دن جب آیا تو آپ نے پوچھا ہاں جی کیا فیصلہ کیا ہے، کیا دوں؟ کہا روز قیامت اپنے جوار میں مکان دلائیں، اپنے جوار میں۔ فرمایا ہو جائے گا کام، لیکن ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا، جب نماز پڑھو نا تو سجدے کو طول دینا ہوگا تمہیں۔ اچھا، اور یہ طلق حقیقت آپ کو بتاؤں، امیر المومنین نے جن سے پوچھا تھا کہ تمہیں یاد ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، ان میں انس بھی تھا۔ اس سے جب پوچھا یا امیر المومنین معذرت میں بھول گیا ہوں، پھر آپ نے بد دعا کی، تو اگر جھوٹ بولتا ہے یاد ہے اور اس کے باوجود کہتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں، خدا تجھے ایسی بیماری میں مبتلا کرے کہ جس بیماری کے آثار کو یا نشانیوں کو تمہارا امامہ نہ چھپا سکے۔ برس کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، برس، یہ سفید سفید درجہ ہوتے ہیں، یہاں تک امامہ کو کہاں تک نیچے چہرے تک اتارتا، نقاب پہنتا تھا وہ ان داغوں کو جو ہے نا وہ چھپانے کے لیے، مگر یہاں اتنے جمع تھے سب نے وہ ایک اقرار کیا، اور شورا میں امیر المومنین نے اقرار لیا، وہاں بھی اقرار کیا، اور یہاں منا میں 900 تابعین صحابہ کے درمیان یہ اس کا بھی اقرار کیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ جنگ تبوک کے موقع پر جو فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اس کو بھی سنا ہے یا نہیں سنا؟ کہا اللہم نعم۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ بھائی جب نصارہ کے ساتھ مباہلہ کا فیصلہ ہوا، تم مانتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فمن حاجک بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اس وقت رسول خدا کس کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے؟ مانتے ہو کہ خدا کے اس حکم کے تعمیل کے طور پر اپنے ساتھ مجھے اور میرے بھائی حسن کو، خاتون جنت کو، ہمارے مادر گرامی کو اور امیر المومنین کو ساتھ لے کے گئے تھے، مانتے ہو؟ کہا اللہم نعم، ہاں اس کو بھی مانتے ہیں۔ اور آخری آج کے درس کا آخری، باقی خطبہ تو کافی لمبا ہے، انشدکم اللہ اتعلمون انہ دفع الیہ اللواء یوم خیبر، تم مانتے ہو کہ خیبر کے دن جو ہے نا وہ جھنڈا کتنے دن لڑی گئی تھی یہ جنگ جی؟ کہا تھا نا یہ کل میں اس کو علم دوں گا جو قرار ہوگا، یہ قرار نہیں ہوگا، یہ خدا اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور ایسے موقع پر پھر کافی لوگ اٹھے تھے، آپ نے فرمایا آپ تشریف رکھیں، بٹھایا، سب کو بٹھایا اور کہا پھر علی کدھر ہیں؟ کہا کہ وہ تو ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم کی ان کو شکایت ہے، ان کو بلاؤ، اور اپنا دعا بدھان امیر مومنین کے آنکھوں میں لگایا، اللہ نے ان کو شفا دی۔
اور وہ کہتے ہیں کہ یوں نہ جھنڈے کو لہرایا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا پتہ نہیں جو ہے نا وہ جبرائیل تیرے دائیں طرف ہے، نصرت الہی تیرے آگے آگے ہے اور خدا تیرے دونوں ہاتھوں پر فتح نصیب فرمائے گا۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو جبرائیل وغیرہ کی مدد سے علی نے خیبر کو فتح کیا ہے، تو اس میں کیا یہ جبرائیل نے فرشتے مدد کرتے تھے جنگوں میں؟ سورہ وہ جنگ بدر کے بارے میں وہ قرآن میں ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے بدر میں جو ہے نا وہ آپ کی مدد کی۔ شعر کس کا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی وہ مدد کرتے ہیں جبرائیل۔ اچھا جی، کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی جبرائیل امین وغیرہ کی مدد سے؟ یہ جنگ کا پہلا دن تو نہیں تھا بھائی، اس سے پہلے بھی تو لوگوں کو جھنڈے بھیجتے رہے تھے، ان کی مدد کے لیے جبرائیل کیوں نہیں آئے؟ چھٹی پہ تھے، ریسٹ پر تھے، کیوں نہیں آئے؟ اس کے لیے بھی جو ہے نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ جو راہ خدا میں استقامت دکھاتا ہے نا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کہاں کی؟ اس کو بھی مانتے ہو؟ کہا اللہم نعم۔ اچھا جی، آگے جاری ہے انشاءاللہ، خطبے کا باقی حصہ کل عرض کروں گا۔ اللہم صلی